السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ یہ الحمدللہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے بات چل رہی ہے، اور یہ سلسلے کا 17 آڈیو آپ کے سامنے ہے۔ اس میں بات شروع ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے، یعنی آپ کی پاک زندگی کا نمونہ۔ اسوہ کہتے ہیں نمونہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور ہر فعل قابل اتباع ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کی سورہ احزاب کی 21ویں آیت کا ترجمہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ نمونہ موجود ہے۔ قرآن کا ترجمہ ختم ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معبوس فرمایا۔ ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز پر عمل کر کے دکھایا جس کا اللہ تعالیٰ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا تھا، جس کا اللہ پاک ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا تھا۔ اس آیت پر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس امر پر بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کل اقوال و افعال اور احوال اقتداء و پیروی اور تابعداری کے لائق ہیں۔ جنگ احزاب میں جو صبر و تحمل، عدیم المثال شجاعت کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی، جس میں رائے خدا کی تیاری، شوق جہاد اور سختی کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب پر اعتماد اور یقین، یہ تمام چیزیں اس قابل ہیں کہ مسلمان انہیں اپنی زندگی کا جزء عظیم بنا لیں اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے بہترین نمونہ بنا لیں، اور ان اوصاف سے اپنے آپ کو بھی متصف کریں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے متعلق فرماتا ہے جو اس وقت اضطراب و گھبراہٹ اور پریشانی کا اظہار کر رہے تھے کہ تم لوگوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کیوں نہ کی، حالانکہ وہ تم میں موجود تھے اور ان کا نمونہ تمہارے اندر موجود تھا۔ تمہیں صبر و استقلال کی نہ صرف تلقین کی تھی، بلکہ صبر و تحمل اور استقلال و تدبر کا پہاڑ جیسی نگاہوں کا پہاڑ تمہاری نگاہوں کے سامنے تھا۔ تم جب کہ خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو، پھر کوئی وجہ نہیں تھی کہ تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ اور نظیر قائم نہ کرتے۔ غرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اس امت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا۔ اسلام قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے ہے، اور امت کے ہر محاذ پر رہنمائی کرے گا، چونکہ ببانگ دہل خدا کا یہ اعلان ہے، جس میں قرآن کی آیت سورہ مائدہ کی 3 آیت کا ترجمہ ہے کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنا انعام تام کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کیا۔ قرآن کا ترجمہ ختم ہوا۔ دوسرا عنوان یہ ہے اس کے بعد کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام و تسلیم کی معیت، یعنی ان کے ساتھ میں رہنے کی سعادت حاصل ہونا جنت میں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ایک زبردست انعام کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کا آیت کا ترجمہ ہے کہ جو شخص اللہ اور رسول کو کہنا مان لے گا تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء،
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیقین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور شہداء رحمۃ اللہ علیہ اور صلحاء کے ساتھ ہوں گے. اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں. یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور اللہ کافی جاننے والا ہے. قرآن کا ترجمہ ختم ہوتا ہے، فرما رہا ہے کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جو کہ انسانیت کے لحاظ سے بھی ایک انسان کا فرض ہے، اس کو بجا لانے پر خدا تعالیٰ کیسے کیسے انعامات کا وعدہ فرماتا ہے. اتنے بڑے وعدوں کی صحیح معنی میں قدر تو وہاں پہنچ کر ہی معلوم ہوگی، لیکن اس وقت بھی اگر میدان حشر کی تکالیف کو اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کے برے انجام پر بھی غور کیا جائے تو پوری زندگی کا ایک ایک سانس خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزر جائے، اور اس کے بعد بھی صرف ان تکالیف اور مصائب اور عذاب و سزا سے جس کو خدا اور رسول صاحب کے نافرمانوں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، ان سے نہ صرف نجات مل جائے، تب بھی بہت بڑی کامیابی ہے. اور ایسی بڑی کامیابی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے. لیکن خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں کے ساتھ اس بے پناہ شفقتوں پر قربان کہ صرف اپنے ہی فائدے کے لیے کچھ کریں، اس پر بھی انعامات، اور انعام بھی اتنا عظیم مقرر کیا کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے گی. یعنی آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزار کے آئیں گے تو جنت میں آپ کو اس مقام پر رکھا جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر ہے. جنت کا تذکرہ اگر ہم سنیں تو پھر اندازہ ہوگا کہ جنت کے مختلف درجے کیا ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کی والی جو جنت ہوگی اس کی کیفیت کا اندازہ کرنے کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جنت پھر وہ بھی سارے انبیاء اکرام کے سردار فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنت ملے گی، اس جنت کا اندازہ آپ کو اس سے ہو سکے گا کہ جنت والوں میں سے ادنا درجے کے جنتی کو اس دنیا میں سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، جو ادنا چھوٹے درجے کا ہوگا. وہ جنت میں داخل ہو کر اپنے دائیں بائیں نگاہ اٹھائے گا اور باغات دے کر پوچھے گا کہ یہ کس کے لیے ہیں، تو اس سے جواب دیا جائے گا کہ تیرے ہی واسطے ہیں، تیرے ہی لیے ہیں. اور جب وہ آگے بڑھے گا تو اس کے لیے ایک سرخ یاقوت یا سبز رنگ کے زبرجد کا موتی سامنے لایا جائے گا، جس موتی کے اندر 70 مکان ہوں گے، اور ہر مکان میں 70 کمرے ہوں گے، اور ہر کمرے میں 70 دروازے ہوں گے. اور اس سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یہاں تک کہ وہ اپنی مسند تک پہنچ جائے گا اور اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ جائے گا. پھر اس کی حوریں اس کے پاس آ جائیں گی. ان کا یہ حال ہوگا کہ ایک حور عین اس کے سامنے مسطر سامنے آ کر بیٹھ جائے گی. اس پر 70 جوڑے ہوں گے، وہ ایک اور ہر ایک کا رنگ الگ الگ ہوگا. وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ ان کپڑوں کے باوجود، یعنی 70 جوڑے پہننے کے باوجود، گوشت اور خون اور ہڈی، حتیٰ کہ ہڈی کے درمیان کا گودا بھی نظر آئے گا. یہ ادنا جنتی اسے دیکھ کر پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہے گی کہ میں تیری حور عین ہوں جو اب تک تیرے لیے محفوظ رکھی گئی ہوں. تو وہ 40 سال تک اس کی خوبصورتی کو دیکھتا رہے گا اور ذرا اس سے نظر نہ ہٹائے گا. نیز حدیث میں آتا ہے کہ ادنا درجے کے جنتی کے لیے 80,000 خادم ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی، اور اس کے لیے زبرجد اور یاقوت کا ایک محل تیار کیا جائے گا جس کا طول و عرض جابیہ سے لے کر صنعاء تک ہوگا. جابیہ جو ہے وہ شام کا علاقہ ہے، اور صنعاء جو ہے وہ یمن کا ایک شہر کا دارالخلافہ ہے. تو اس کی تفصیلات یہ بتائی جا رہی ہیں کہ ان کا فاصلہ 1 مہینے کی مسافت پر ہے. آج کل اگر اسے نقشے میں تلاش کر کے دیکھیں تو ہو سکتا ہے کوئی 1000 کلومیٹر کے قریب بنے. تو شام کا علاقہ جو ہے وہ اصل میں بہت بابرکت والا، بڑے فضائل آئے ہیں اس کے علاقے کے. یہ آج کا سیریا جسے کہتے ہیں، اردن اور لبنان
اور فلسطین کو ملا کے جو علاقہ بنتا ہے اس کو شام کہا جاتا ہے، جو کہ انتہائی درجے کی آب و ہوا اور پھل اور فروٹس اور ڈرائی فروٹس کے لیے دنیا کا بہترین ترین علاقہ قرآن نے بھی کہا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے اور دنیا کو پتہ بھی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ کیا میں تمہارے سامنے جنت کے کمروں کا حال نہ بیان کروں؟ تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں موتی کے قسم کے حجرے ہوں گے، جس میں اندر کی چیزیں باہر سے نظر آئیں گی اور باہر کی چیزیں اندر سے نظر آئیں گی، اور ایسی ایسی لذتیں اور نعمتیں ہوں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کانوں نے سنی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں بیان کیجئے جنت کی تعبیر کیسے ہوگی، جنت یعنی جنت کیسے تعمیر کی گئی ہے یا کی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے اور چاندی کی اینٹیں ہیں اور مشک سے اس کا گارا ہے، تیار ہوا ہے، اور اس کے کنکر یاقوت اور موتی ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے، اس کا تنا سونے کا ہے اور اس کی شاخیں زمرد اور موتیوں کی ہیں۔ جب ہوا چلتی ہے تو اس سے سریلی آواز پیدا ہوتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے زیادہ سریلی آواز کہیں نہیں سنی۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے درختوں کی، وہاں کی نہروں اور پھلوں کی، دیواروں اور دروازوں کی، غرض ایک ایک چیز کی کیفیت بیان فرمائی۔ مختصر یہ ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل میں وسوسہ گزرا۔ یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث کا ترجمہ تھا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل پر اس کا وسوسہ یا گمان گزرا۔ جنت کے بارے میں انسان کا دماغ اس دنیا میں اس کی وسعت، اس کی خوبصورتی، اس کی لمبائی چوڑائی اور اس کے اندر جو انعامات ہیں، ہمارا ذہن اس کو سوچنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو جب ادنا جنتی کے لیے ایسی ایسی نعمتیں ہیں، یہ ساری تفصیلات جو بیان ہوئی وہ ادنا درجے کی، چھوٹے درجے کے جنتی کے لیے، تو مقربان خواص اور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا سے کیا ہوگا۔ ہم جیسے سیاہکاروں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے طفیل سب سے بڑی نعمت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا ہو، ہمارے لیے تو سب سے بڑا انعام وہی ہے، اور وہ بھی ایسی نعمتوں کے ساتھ کہ اس سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان نعمتوں کی قدر عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے لیے ہمارے دلوں میں جگہ پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ افسوس یہ ہے کہ ایسے بڑے بڑے وعدوں کے باوجود ان طریقوں پر عمل تو درکنار، آج تو مسلمانوں کے دلوں میں ان طریقوں کی عظمت بھی نکل گئی ہے، اور اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پروگراموں میں یہاں وہاں جب جنت کے تذکروں کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ تمسخر اڑاتے ہیں کہ میاں کیا باتیں کر رہے ہو، کیسے پیڑ ہوں گے اور موتی ہوں گے اور 70 حوریں ہوں گی اور کیا کیا ہوگا۔ تو یہ جو دور ہے ہمارا دور، یہ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ زیادہ بڑے امتحان کا دور ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو مصروف کرنا ہوگا کہ یہ باتیں ہمارے کانوں میں پڑھیں تو صحیح، تب تو ہم عمل کرنے کے والے ہوں گے۔ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تذکروں کو، قرآن کے ہدایات کو، قرآن کی تفسیر اور اس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے اور دین اور شریعت کے احکامات کو معلوم کرنے کے لیے ہمارے پورے تعلیمی نظام میں جو KG سے لے کے اور یونیورسٹی کی PhD تک کرنے تک کہیں بھی دین کی تعلیم کا کوئی نہ ذکر ہے نہ انتظام ہے، تو ہمیں اپنے طور پہ اس کے لیے وقت نکالنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور اپنی زندگی کے لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کو اپنا سکیں تو اس سے پہلے ہمیں یہ معلوم تو کرنا ہوگا کہ طریقہ ہے کیا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اور سب مل کے
اس کی کوشش کرتے رہیں اور اللہ ہمارے لیے اس کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔